ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله آواز مٹھا کرو ہے نا آواز صاف نہیں ہوتا مٹھا کرو آواز بس تھوڑا جڑا ضرورت کے مطابق ہوگا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان حضرات محترم حضرات صحابہ کے متعلق تھوڑے سے وقت کے اندر کچھ تھوڑا سا بیان ہوگا جتنے ساتھی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا صحابہ جو ہیں اس امت میں پہلا طبقہ ہے اس امت کے محسن ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پورا دین لے کر پوری امت تک پہنچانے والے منتقل کرنے والے وہ حضرات صحابہ ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد حضرات صحابہ ہیں پہلے مرید حضرات صحابہ ہیں پہلے ایمان لانے والے حضرات صحابہ ہیں پہلے عمل کرنے والے حضرات صحابہ ہیں پہلے تبلیغ کرنے والے حضرات صحابہ ہیں پہلے جہاد کرنے والے حضرات صحابہ ہیں گویا کہ ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان ان کی عظمت اتنی ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک نے ان کا مقام بیان کیا اور بتایا کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں وہ نکتہ چینی سے بالا تر ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائق تھے کہ اللہ نے ان کو چن لیا نبی علیہ السلام کے لیے اور دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو اس لائق ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہو کر پوری امت کے اندر دین کی اشاعت کرتا دین کو پھیلاتا وہی صحابہ کا مقام ہے اس لیے قرآن پاک نے اس مقام کو واضح کیا
آپ اس بات سے اندازہ لگائیں وہ بذات خود کچھ نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ بہت کچھ بن گئے۔ آپ کی زیارت سے، آپ کی صحبت سے اور آپ کے پاس آپ کی شاگردی سے، آپ سے سب کچھ سیکھنے میں اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کر دیا۔ یہ بات ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھے۔ ایک ادنا درجے کا صحابی جس نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی اور تھوڑے وقت کے لیے کی، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی اور ایمان کی حالت سے دنیا میں رخصت ہوا، بعد میں آنے والے سارے اللہ کے ولی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ نے اسے وہ شرف بخشا۔ انبیاء کو جو مقام ملا وہ بھی ملا، کسبی نہیں۔ اور اس میں صرف ہم صحابہ کے لیے کہہ سکتے ہیں امت میں کہ ان کو جو مقام ملا وہ بھی ملا، کسبی نہیں ملا۔ جتنا کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہو، مجاہدی کرنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی، وہ اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، چاہے اس کی اعمال تھوڑے وقت میں تھوڑے سے تھے، لیکن صحبت کی برکت سے اس کو اللہ پاک نے دنیا کے سارے ولیوں سے آگے پہنچا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی۔ قرآن پاک میں یہ جو کچھ آپ سنیں ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ ان کا جواب اللہ پاک نے پہلے ہی دے دیا قرآن پاک کے اندر۔ صحابہ کا ایمان بھی ذکر کیا، ایمان کا بھی تذکرہ کیا، صحابہ کے تقوی کا بھی تذکرہ کیا، صحابہ کے اخلاص کا بھی تذکرہ کیا، اور صحابہ کو کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو پیار تھا اور جو عشق تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی ہی رکوع کے اندر، یعنی پہلے ہی پارے کے اندر دوسرے رکوع میں یہ بات ان کے ایمان کا ذکر آ گیا۔ جب منافقین کی بات آئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے، تو معلوم یہ ہوئے صحابہ کا ایمان معیار بن گیا کہ منافق اگر وہ ایمان لائیں صحابہ کی طرح، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو منافق سب سے پہلے منافقوں نے صحابہ کو گالی نکالی، صحابہ کو برا بھلا کہا۔ منافقین نے جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء۔ اللہ پاک نے ان کا جواب خود دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں کہ جو ان کو بے وقوف کہنے والے ہیں وہ بے وقوف ہیں، الا خبردار، انہم هم السفہاء، کہ بے شک وہ بے وقوف ہیں، احمق ہیں، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، وہ خود احمق اور بے وقوف ہیں۔ اسی پارے کے آخری رکوع کے اندر پھر ایمان کا ذکر آ گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ بھی ایسے ایمان لے آئیں جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ، یہ منافق بھی ایسا ایمان لے آئیں
جیسے کہ آپ لوگ ایمان لائے ہیں تو یہ بھی ہدایت پا جائیں۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کے اندر صحابہ کا ایمان معیار حق ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ صحابہ کا ایمان معیار حق نہیں ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ چوتھے پارے کے اندر اس امت کی تعریف کی اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور امت کا پہلا طبقہ ہے ہی صحابہ۔ قرآن پاک کے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ جو ہیں وہ سارے دنیا کے انسانوں میں بہترین امت ہے۔ صحابہ کے بعد میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث اس کی ترجمہ نہیں کر رہی ہے، توجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ توجہ سے بھائی آپ ذرا تھوڑا سا ثبوت بھی دیا کریں نا کہ آپ سن رہے ہیں، اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان سے لفظ کہتا رہتا ہے، کیونکہ قرآن سن کر سبحان اللہ کہنا کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی اس میں ہتک نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ قرآن سن کر سبحان اللہ یہ کہہ دینا چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، خیر القرون قرنی، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہترین امت کی حیثیت سے سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی امت، وہ تم ہو، یعنی حضرات صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں۔ تو اس میں بھی حضرات صحابہ کی تعریف ہے۔ 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دو طبقوں کا ذکر۔ کوئی جگہ آپ خود بھی مطالعہ کریں، اور یہ بات فرمائی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت صحابہ نے کی ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے ہیں، اور پھر جہاد کیا ہے، ایمان لائے ہیں، ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، مدینہ کے لوگ۔ یہ دو طبقے آ گئے، دونوں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ پکے مومن ہیں اور وہ سچے مومن ہیں۔ اب یہ ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مہاجرین بھی سچے لوگ ہیں، ہجرت کرنے والے، اور ان کی نصرت کرنے والے بھی پکے مومن ہیں اور سچے مومن ہیں۔ ان کے متعلق کوئی فرقہ اگر یہ کہے جو مرتد ہو گئے تھے، قرآن کے خلاف ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ قطعی نص ہے قرآن پاک کی، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ پکے مومن ہیں اور سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑی عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح 11ویں پارے کے اندر سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے 3 طبقوں کا ذکر کیا، یہ ذہن میں رکھیں، اور جو لوگ صحابہ کے خلاف ہیں ان کے متعلق یہ بات فرمائی گئی کہ ان سے ہمارا قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ وہ اسلام کی شہادت دینے والے صحابہ، اسلام کی گواہی دینے والے صحابہ، اسلام کی ترجمانی کرنے والے صحابہ، اسلام پر عمل کرنے والے صحابہ، اسلام کو آگے دوسروں کے اندر منتقل کرنے والے صحابہ، جو ان کے خلاف ہیں وہ پورے دین کے خلاف ہیں، یہ بات یاد رہے۔ اور یہ بات فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اب یہاں 3 طبقوں کا ذکر ہے، توجہ سے۔ سورۃ توبہ 11واں پارہ، دوسرے رکوع، ایمان میں سبقت لینے والے، آگے بڑھنے والے سب سے پہلے مہاجر ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ 2 طبقے۔ ہجرت کرنے والے ان کی تعداد کم ہے، لیکن انہوں نے ہجرت کی، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرما دیا۔ وہی مہاجرین، ان میں خلفائے راشدین ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں میں صحابہ کو چنا، اور صحابہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 صحابہ کو ممتاز کیا، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ درجے والے اور عظمت والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ 4 کو اللہ پاک نے چنا، اور 4 میں سے 2 کا مقام بہت بلند ہے۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر۔ یہ کئی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اس بات کا انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ پھر 10 صحابہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے نام لے کر کہا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ یہ کیسے کہتے ہیں ابو بکر کے خلاف، سیدنا ابو بکر کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں؟ آج وہ تو امت کے سب سے زیادہ قیمتی انسان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کیا، کسی اور کو کھڑا نہیں کیا۔ 17 نمازیں انہوں نے پڑھائیں۔ حضرت عمر موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے، دوسرے اکابر صحابہ موجود تھے، لیکن آپ نے بڑے اصرار سے بیماری کے عالم میں یہ بات فرمائی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ 17 نمازیں پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خود دیکھ کر مسکرائے، آپ خوش ہوئے کہ سارے صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام سارے صحابہ میں سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بات 10 صحابہ کا نام لیا ایک مجلس میں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لیا کہ یہ جنتی لوگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ نہیں، یہ ان کا مقام ہی علیحدہ، اسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ 10 وہ صحابی جن کو جنت کی بشارت ایک وقت میں ملی۔ اور صحابی تو میں نے ابھی عرض کیا کہ جس نے تھوڑے وقت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر لی، وہ ساری امت اس کو نہیں پہنچ سکتی، اور وہ بھی جنتی۔ کیسے؟ یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، یہ بتا دوں
کہ ہجرت کرنے والے صحابہ 114 ہیں اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ 313 ہیں. ان کا مقام باقی صحابہ سے زیادہ ہے. یعنی وہ 10 صحابہ کے بعد یہ بدریین جو بدر میں شامل ہو گیا وہ جنتی ہے اور اس کا اعلیٰ مقام ہے. اس کے خلاف کوئی آدمی زبان درازی نہیں کر سکتا. پھر سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ پر 1500 صحابہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا اس بیعت کا کہ نبی علیہ السلام حضرت عثمان کے سلسلے میں حضرت عثمان تشریف لے گئے تھے اور مدینہ پاک کے اندر یعنی مکے کے اندر، اور بعد میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان کو شاید شہید کر دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کو افسوس ہوا، اس احساس کے سلسلے میں بیعت لی. اس بیعت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ ذرا غور سے سنیں، کتنی عجیب بات کہ اللہ نے فیصلہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا. اللہ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت یہی سنا دی. اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ یہی دے دیا. لقد رضی اللہ، لام بھی اور قاف، قد تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان مومنوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس درخت کے نیچے. اور ایک تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنے صحابہ بیعت کرنے والے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان بھی نہیں رہے، وہ بھی شامل ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، کہ اگر وہ عثمان ہوتا وہ بھی بیعت کرتا، گویا کہ اس کو بھی وہی فضیلت حاصل ہے جو تم لوگوں کو فضیلت حاصل ہے. اور 315 صحابہ کے متعلق یہ بات فرمائی گئی کہ تم اس وقت زمین پر ساری دنیا کے انسانوں سے انبیاء کے بعد بہتر ہو، تمہارا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. سب کے ساتھ اللہ پاک راضی ہو گیا اور فرمایا کہ آپ میں سے کوئی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. ان کا مقام 1500 صحابہ کا مقام. فرمایا کہ صلح حدیبیہ والے جو ہیں ان کا مقام زیادہ ہے بعد میں آنے والے صحابہ سے. اس لیے بھائی ٹائم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ مضمون آنے والے وقت میں بھی ذرا توجہ سے وقت پر آنا، سننا، ذہن کے اندر رکھنا. قرآن پاک کی گواہی اور احادیث کی گواہی کہ صحابہ کا کیا مقام ہے وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا. صرف ایک اعلان سن لیں کہ جمعرات کو ختم نبوت کانفرنس عیدگاہ سرگودا میں ہو رہی ہے، مغرب کے بعد شروع ہوگی. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ضرور جائیں اور چاہے 1 گھنٹے کے لیے وہاں جائیں، شامل ہونا ضروری ہے. کیوں؟ ختم نبوت نبی علیہ السلام کی خصوصیت. اس پر ڈاکہ ڈالنے والے ختم نبوت پر ان کے خلاف ایک احساسات لے کر ہم نے جانا ہے کہ ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا وقت آئے تو ہم اپنی جانیں لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زیارت ہوتی رہی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا خصوصی مقام ہے. اس لیے بھائی آپ حضرات سنتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ باقی بات جو ہے وہ آئندہ جمعے پر ہوگی.